نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 13 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 14واں پارہ ہے۔ یہ ربما یود الذین کفروا، یہ پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس سے ایک آیت پیچھے جہاں سے سورہ حجر شروع ہو رہی، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ سورہ حجر کا نام سورہ حجر یعنی حجر کس وجہ سے ہوا، تو کیونکہ اس میں وادی حجر جہاں قوم سمود آباد تھی اس کا تذکرہ ہے، اور قوم سمود کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام حجر ہوا، انہی کی اس قوم کی بستیوں کی وجہ سے۔ اور آگے جو ہے سب سے پہلے سورت کے شروع میں ہی کفار کی ان جو تمنا کریں گے کل قیامت کے دن اس کا تذکرہ ہے کہ جس وقت مسلمان جنت میں اور کفار جو ہوں گے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور پھر جہنم میں ہر روز ان کے لیے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو اس پر وہ ہر موقع پر پھر تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آگے انا نحن نزلنا الذکر میں حفاظت قرآن کا تذکرہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو پہلی کتابیں اپنی اصل حالت پر نہ رہ سکی، لیکن اس کتاب کی زبر زیر نقطے اور حرف میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اور پھر آگے تخلیق آدم کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا، اور اس موقع پر شیطان نے تکبر اور غرور کیا اور وہ نامراد و خاسر ٹھہرا۔ اور اس کے بعد پھر انہی اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے جھٹلایا، تو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آگے سورہ نحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ نحل ہوا۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر اس سے آگے انعامات خداوندی کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنے انعامات فرمائے، ان میں سے یہ جانور بھی ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جس کی اون سے یہ کپڑے بناتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی کھال سے یہ پوستین بناتے ہیں، سردی سے انسان کو یہ چیزیں محفوظ رکھتی ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو یہ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ذبح کر کے گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے، دودھ پیتے ہیں، اور کچھ پر بوجھ لاتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ان کی زیب و زینت کا سامان بنتے ہیں۔ تو اسی طرح وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے جن کو اس وقت تم نہیں جانتے، مطلب جیسے جہاز، ریل گاڑی، تو اس سے اشارہ کر دیا کہ بھئی ایسی کچھ چیزیں اللہ رب العزت مزید بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ان تمام کا تذکرہ جو مقصد ہے وہ ہے شکر کی ترغیب دینا کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو۔ آگے پھر بچی کی پیدائش پر جو مشرکین کی حالت بن جاتی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بالانثی مؤنث کی، تو اس وقت ظل وجہہ مسودہ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بہت گھٹن محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لڑکیوں کے ساتھ، یعنی ان کو لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ گویا کہ واسطہ پڑ گیا ہے، تو اس وقت یعنی گویا کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ بھی اللہ رب العزت یخلق، یعنی اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ دینے والی ذات ہے، جس کو بیٹا دے اور جس کو بیٹی دے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ تو پھر آخر میں انعامات خداوندی اور علم غیب کے متعلق اللہ کے خاصہ ہونے کا بتلایا گیا، اور عرض اعمال کا تذکرہ ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آگے آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ جامع ترین آیت ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی شر و خیر کی سب سے جامع آیت ہے،
ولید بن مغیرہ جو دشمن اسلام تھا وہ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا، اور جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب نے خطبہ جمعہ میں پڑھنا شروع کیا، اور یہ خطبہ جمعہ کا حصہ بن گئی۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا: عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور 3 باتوں سے روکا گیا: فحشا یعنی ہر قبیح قول و فعل جیسے زنا، شراب وغیرہ، اور اسی طرح منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اور بغش حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم، حسد وغیرہ، اس سے منع کیا گیا۔ اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے، کم ہے۔ بہرحال یعنی 3 چیزوں کا حکم جو بہت اہم ہیں ان کا حکم دیا گیا، اور پھر 3 چیزوں سے منع کیا گیا، روک دیا گیا، اور اس کے اندر تقریباً دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، وہ ہر طرح سے یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ایک امت کا یہ معنی ہے کہ وہ تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات اور فضائل کے وہ جامع تھے۔ یہاں پر ہے نا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ وہ ایک امت تھے۔ امت کا مطلب کہ بھئی وہ یعنی فرد واحد کے اندر ہی قوم کے تمام کمالات و فضائل ان میں جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے انبیاء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء مبعوث ہوئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ آخر میں دعوت دین کا طریقہ سمجھایا گیا کہ حکمت کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، موعظۃ حسنہ، اچھے انداز میں۔ یعنی ایک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات اچھی ہوتی ہے لیکن انداز برا ہونے کی وجہ سے بندہ قریب آنے کی بجائے دور ہو جاتا ہے، تو اسی لیے بتلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تبلیغ بھی کرو لیکن دعوت اسلام بھی دو، لیکن کس کے ذریعے سے؟ ایک اچھے طریقے سے دو، اور ایک مصلحت کے ساتھ دو، حکمت کے ساتھ دو۔ اگر ایک جاتے ہی ان کو بندہ شروع کر دے کہ تم تو جہنمی ہو چکے ہو، یہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو چکا ہے، تو وہ بجائے قریب آنے کے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فضائل اور ترغیب کے ساتھ، اور اگر وہ کچھ شبہات پیش کرتے ہوں تو ان کو اچھے انداز میں ان کو جواب دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے ذہنوں کو صاف کیا جائے۔ یہ ہے دین اسلام کو کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ، جس متعلق یہ قرآن کریم ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔